بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے امت مسلمہ کے نام ایک دردمندانہ پیغام دیا جو آپ نے سنا ہوگا، اور پیغام حضرت نے یہ دیا ہے، اس پر بہت جلد عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ پیغام تو بہت لمبا ہے، اس کا مختصر خلاصہ بتا کر پھر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ حامدم و مسلم و مسلمہ اما بعد، مواعظ ختم نبوت کی اشاعت کے اس باسعادت موقع پر تمام فرزندان توحید کو عموماً اور وابستگان مسلک دیوبند کو خصوصاً یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو اپنے دل کی آواز اور حمیت دینی اور غیرت ایمانی کا تقاضا سمجھتے ہوئے روب عمل لانے کی مکمل کوشش فرمائیں گے۔ اس وقت امت مسلمہ کئی جہات سے اور بالخصوص دینی اور ایمانی اعتبار سے بہت ہی صبر آزما اور پریشان کن حالات سے گزر رہی ہے۔ جگہ جگہ سے کفر اور ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں۔ مذہب اسلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اعدائے دین اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کو بگاڑنے کے لیے منصوبہ بند تیاری کر لی ہے۔ ویسے یہ دور پرآشوب قرب قیامت کا دور ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق نت نئے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، مگر ہماری یہ دینی اور منصبی ذمہ داری ہے کہ خیر الادیان اور خیر الامہ کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر کمر بستہ ہو جائیں۔ ہر زمانے میں باطل کا مقابلہ علماء حق اور خدا ترس بندوں ہی نے کیا ہے، جس پر تاریخ گواہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت مسلک دیوبند اہل سنت والجماعت سے رہی ہے۔ دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہمارا ایک باہمیت اور شاندار ماضی ہے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف نے نامناسب اور ناموافق حالات میں بھی ہر باطل کے خلاف پورے جذبہ ایمانی اور حمیت دینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینہ سپر ہو کر کام کیا ہے، اور اپنی ذمہ داری سے ذرہ برابر غفلت اور مداحنت نہیں برتی، جس کے نتیجے میں نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاف ستھرا دین اپنی صحیح شکل اور صورت میں موجود ہے۔ اس عظیم طائفہ منصورہ اور صالح جماعت سے ہمارا انتساب اور وابستگی خدائے پاک کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ لہٰذا اس نسبت کا تقاضا ہے کہ ہم دور حاضر میں دن بدن رونما ہونے والے خطرناک فتنوں جیسے قادیانیت، شکیلیت، فیاضیت، غامدیت، انجینئر علی مرزا اور گوہر شاہیت وغیرہ کا بھرپور تعاقب کریں، جو انحائے عالم میں بھیس بدل کر دین مصطفیٰ اور ختم نبوت کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے گمراہ کن نظریات کو واشگاف کریں۔ تو اس پیغام میں حضرت نے کئی فتنوں کا ذکر کیا ہے اور ان فتنوں کا پیچھا کرنے کے لیے کہا ہے، جس میں انجینئر محمد علی مرزا بھی ہیں۔ تو پیغام پر فوری عمل کرتے ہوئے انجینئر کا پیچھا کرنے کے لیے آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ تو لیجیے مرزا کی بڑھیا والی چترول۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک پاکستانی گمراہ اور گمراہ کن شخص کا نام ہے، جس نے بریلوی گھرانے میں آنکھیں کھولی اور بریلویوں سے دیوبندی ہوا، دیوبندی سے اہل حدیث اور اب اہل تشیع سے بھی متاثر ہو کر انہیں بھی اہل حق تسلیم کرنے لگا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ بندہ ایک قدم اور آگے نہ بڑھے کہ قادیانی سے متاثر ہو کر کسی دن قادیانی ہونے کا اعلان کر دے۔ محمد علی مرزا یعنی چھوٹا رافضی یوٹیوب کے ذریعے خاص کر ایشیا کے ان پڑھ اور عصری تعلیم گاہوں کے فارغین کے ذہنوں سے کھیلتا رہتا ہے۔ یوٹیوب پر اس کے نام کے کئی ایک چینل ہیں اور کئی دوسرے چینلوں پر بھی ویوز پانے کے لیے اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ علی مرزا اکثر دھوکہ اور فریب کی زبان استعمال کرتا ہے۔ علماء کرام کی مخالفت کرتے ہوئے اس کا بازاری انداز بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر میں روایات اور اصول تفسیر سے ہٹ کر اپنا دماغ استعمال کرتا دیتا ہے۔ اسی طرح اپنی سمجھ کے مطابق احادیث کی تشریح پیش کرتا ہے۔ ہر مکتب فکر کے علماء نے علی مرزا نامی اس فتنے سے برات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث ادارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں پاکستان کے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے ہی بھیس میں چھپا ہوا ایک رافضی ہے۔ علی مرزا کا فرقہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ خود کہتا ہے کہ میں موجودہ تمام فرقوں سے بری ہوں اور میرا فرقہ صرف علمی کتابی ہے۔ علی مرزا کا دماغی تضاد تو یہ ہے کہ وہ ایک طرف تمام فرقوں کے ماننے والوں کو حتیٰ کہ شیعوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہے، اور دوسری طرف فرقہ بندی کو غلط اور اسلام کے خلاف قرار دیتا ہے۔ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جب سارے فرقے تیرے نزدیک مسلمان ہیں تو ان سے برات کیسی؟ علی مرزا اور اس جیسے تمام بے پیندی کے لوٹوں کا حال یہی ہے کہ وہ خود سے 2-4 کتابیں پڑھ کر یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اس قسم کے لوگ سب سے پہلے فرقوں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ در پردہ دین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔
چونکہ علی الاعلان وہ مذہب اور دین کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لہٰذا وہ فرقہ پرستی کو اپنی گمراہ کن بندوق چلانے کے لیے شانہ بنا لیتے ہیں، اور فرقہ پرستی کی مذمت کرتے ہوئے ہر فرقے کو اپنی تلخ نوائی اور بیجا الزامات کا نشانہ بنا کر پہلے اپنے سامعین کو فرقہ بیزار کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دین بیزار بنا دیتے ہیں۔ جب کوئی بنا استاذ کے پڑھنا شروع کرتا ہے، جب کوئی بنا رہبر کے چلنا شروع کرتا ہے، جب کوئی بے پروں کے اڑنے کی سوچتا ہے، تو علی مرزا جیسے فتنہ پرداز پیدا ہوتے ہیں۔ انجینئر مرزا شیعت سے اتنا متاثر ہے کہ جنت کی بشارت پانے والے اصحاب پیغمبر کے خلاف بھی زبان درازی کرنے لگا ہے، اور سیاح کی احادیث تک کی غلط تشریح کر کے عوام کو صحابہ کرام کے تعلق سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے ایک ویڈیو میں جنگ صفین کی تفصیل بتاتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان عالی مرتبت کو گھٹانے کی اور ان پر بیجا الزامات لگانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے وہ تلخ لہجہ اور انداز اختیار کیا ہے کہ خدا کی پناہ۔ عربی زبان اس کے پیچ و خم سے ناواقف اردو کے ترجموں سے دین کو سمجھنے والا علی مرزا جو اسے یہی نہیں پتہ کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا پس منظر کیا ہے، جمہور علماء اور متقدمین اور جو مؤخرین ہیں اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس بندے نے دین کو بھی انجینئر کا ایک سبجیکٹ سمجھ رکھا ہے کہ جو سمجھ میں آیا اور جیسے سمجھ میں آیا وہی صحیح ہے اور وہی اس کے نزدیک اچھا ہے۔ یہ جس فرقہ پرستی کے خلاف بول کر اپنی گمراہی کی روٹی سینکنے کی کوشش میں ہے، حقیقت میں خود ایک نئے فرقے کی داغ بیل ڈال رہا ہے۔ فرقوں کو نہ ماننے کی جو تفہیم اس جیسے بد دماغوں نے سمجھی ہے، وہی ان سب کی سب سے بڑی ناسمجھی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں، فرقہ پرستی کیا ہے اور کیا کسی فرقے میں شامل ہونا معیوب ہے؟ علی مرزا جیسے نمبر 2 کے علم رکھنے والے یہی سمجھتے اور سمجھاتے ہیں کہ آدمی کو صرف مسلمان ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک خود کو کسی بھی فرقے میں شامل کرنا گویا اسلامی تعلیمات کی منافی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ درست بات سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ فرقہ پرستی کیا ہے۔ فرقہ پرستی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ہر عمل میں کسی ایک گروپ یا جماعت کی پیروی کرے، پس اگر اس گروپ یا جماعت کا منہج اور طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو وہ صراط مستقیم پر ہے، ورنہ اس کا شمار ان گمراہ فرقوں میں ہوگا جس کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے۔ حدیث ملاحظہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی 71 فرقے ہوئے، ان میں ایک جنتی ہے اور 70 دوزخی ہیں، اور نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، ان میں 71 دوزخی ہیں اور ایک جنتی ہوگا۔ قسم ایک ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 دوزخ میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول جنتی کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا الجماعہ، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہاں الجماعہ کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جو سب سے زیادہ تعداد میں ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ جو ہماری جماعت یعنی صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں ما انا علیہ و اصحابی کی صراحت بھی موجود ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ اس حدیث کی روح سے ہر فرقے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے منہج پر بتاتے ہوئے خود کو ناجی اور منجی سمجھتا ہے۔ میں یہاں اس سے قطع نظر کہ اس سے موجودہ وقت کا کون سا فرقہ مراد ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے اس گروہ کو بھی فرقہ ہی قرار دیا، تو فرقہ بندی سے نجات کہاں ہوئی؟ پھر علی مرزا جیسے لبرل ذہنیت کے لوگ منہ سے کہتے ہیں کہ اسلام میں فرقے کا کوئی تصور نہیں، اصل میں وہ لوگ فرقے کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ فرق کے لفظ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے الگ کرنا، تمیز کرنا، لہٰذا اہل سنت اور اہل تشریع ایک دوسرے سے الگ ہیں، تو یہ 2 الگ فرقے ہوئے۔ اور قرآن پاک کی جس آیت کو یہ لوگ فرقہ پرستی کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ فرقہ بندی کے خلاف نہیں بلکہ تفرقہ بازی کے خلاف ہے۔ تفرقہ بازی اور فرقے میں بہت بڑا فرق ہے۔ تفرقہ کہتے ہیں پھوٹ ڈالنے کو، اور اگر اس آیت کو فرقہ پرستی کے خلاف بھی مان لیں تو صحیح تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آیت اس فرقے کی حمایت میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم اس جماعت سے علیحدگی اختیار مت کرو، چنانچہ ابن کثیر نے لکھا ہے وَقَوْلُهُ وَلَا تَفَرَّقُوا أَمْرُهُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اور جماعت سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ مفہوم کو اور واضح کیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ تم سب ایک فرقہ بن کر رہو، یعنی جس کو حدیث میں جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، اور مختلف فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ جن کے اعمال و عقائد قرآن و سنت کے مختلف ہوں۔ اور اس آیت میں
حبل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مراد قرآن کریم ہے، لہٰذا قرآن پاک کے احکام سے ہٹ کر اگر کوئی نئی بات کرتا ہے تو وہ فرقہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح مکمل آیت پڑھنے کے بعد یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس تفرقہ بازی سے منع کیا گیا ہے جس میں عداوت اور دشمنی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ علی مرزا کو چاہیے کہ کسی صحیح العلم، صحیح العقیدہ عالم دین کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل کرے، ورنہ بعید نہیں کہ وہ اپنے ساتھ ہزاروں بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہی کی کھائی میں گرا دے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنے علماء پر اعتماد کریں، دلائل بھی طلب کریں، مسائل بھی معلوم کریں، لیکن خدارہ علماء سے بدظن ہونے کی کوشش نہ کریں۔ جن علماء کو ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، وہی آپ کے دین و ایمان کے حق میں زیادہ خیر خواہ ہیں۔ علی مرزا جیسے ایجنٹ قسم کے لوگوں کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ امت کو علماء سے بدظن کر دیا جائے۔ انجینئر محمد علی مرزا اور چھوٹا رافضی کی گمراہ کن دعوت کی حقیقت کیا ہے اور وہ گمراہ کیوں ہے؟ نمبر 1، مرزا علی رافضی براہ راست کسی بھی مکتبہ فکر کی تکفیر نہیں کرتا، لیکن ہر وقت اہل حق پر طنز و تنقید کرتا رہتا ہے، جبکہ اہل باطل جیسے منکرین حدیث، منکرین ختم نبوت، گستاخ صحابہ اور خوارج کا دفاع کرتا رہتا ہے، گویا دشمن اسلام ہے۔ نمبر 2، اہل حق یعنی جمہور علماء امت کسی بات پر متفق ہو جائیں تو اس کو وہ بات برداشت نہیں ہوتی، جیسے کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مسئلہ، صحابہ کرام کی پاک دامنی کا مسئلہ۔ یہ ایسا منافق ہے جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی آیت سے حق و باطل کو، توحید اور شرک کو اور سنت و بدعت کو خلط ملط کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، چھوٹے مرزا علی رافضی کے دل میں ہمیشہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، نفرت اور فساد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ اسی طرح دن رات علماء حتیٰ کہ کبار ائمہ جیسے حضرت امام ابو حنیفہ پر بھی یہ بھونکتا رہتا ہے اور ان کے اقوال کو بابوں کی باتیں کہتا ہے، جبکہ خود انہی کی کتابوں سے غلط تشریح لوگوں کو بتا کر گمراہ کر رہا ہے۔ نمبر 4، چھوٹا مرزا علی رافضی ایسا شیطان ہے جس نے رافضیوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی ولیوں یعنی صحابہ کرام کی سیرت کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کی جنگی واقعات صحابہ کرام کی تاریخی کتب سے اور شیعہ راویوں سے بیان کرتا رہتا ہے، جبکہ نہ اس نے خود آنکھوں سے دیکھا جو کہ 100% صحیح بیان کر سکے۔ تاریخ کا گند صحابہ کرام پر ڈالتا رہتا ہے، خاص طور پر جنگ جمل اور جنگ صفین کو یہ غلط پیش کرتا ہے۔ نمبر 5، چھوٹا مرزا علی رافضی اس نے شہرت کے لیے گرگٹ کی طرح 20 رنگ بدلے۔ پہلے رافضی تھا، جب وہاں دال نہ گلی تو پھر حنفی بنا، پھر بریلوی، پھر نیم غیر مقلد، پھر شیطان زندیق، اور دعویٰ کرتا ہے نہ وہابی نہ بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس نے ایک شعر بنایا ہوا ہے۔ یہی بات ملحد اور قادیانی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اور ملحد بھی یہی کہتے ہیں بس قرآن سے بات کرو۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ مرزا علی رافضی دن رات اولیاء اللہ کو بابوں کی کہانیاں کہہ کر لوگوں کو دور کرتا رہتا ہے، گویا جو اللہ کے سچے بزرگ گزرے ہیں ان کا بھی انکار اور توہین کرتا ہے اور ان پر طنزیہ جملے ہانکتا رہتا ہے۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی شخص انہیں کسی قسم کی اذیت پہنچائے یا ان کی شان میں نامناسب الفاظ کہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو تکلیف دینے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اللہ کی ولی کون ہیں؟ ولی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس آیت کے اندر ولایت کا مدار 2 چیزوں پر فرمایا گیا ہے، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی۔ جس درجے کا ایمان اور تقوی حاصل ہوگا اسی درجے کی ولایت حاصل ہوگی۔ اصطلاحاً ولی وہی شخص کہلایا جا سکتا ہے جس کے اندر اعلیٰ درجے کا ایمان اور تقوی ہو، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف متوجہ ہو، یعنی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے واقف ہو، جس کو نیکیوں پر پابندی اور مداومت کرنے، گناہوں سے اجتناب کرنے اور نفسانی خواہشات سے دور رہنے کا ملکہ حاصل ہو چکا ہو، اسی کو ولی کہا جاتا ہے، اور یہی کامل درجے کا مومن اور اعلیٰ درجے کا متقی ہے۔
ایسی ہستیوں کے خلاف دن رات مرزا علی ملعون بکتا رہتا ہے۔ نمبر 6، یہ واحد آدمی ہے جو اہل حق پر اعتراض تو کرتا ہے لیکن جب واپس جواب آتا ہے تو پھر اسے گویا سانپ سونگھ جاتا ہے۔ آج تک کسی عالم کا چیلنج اس نے قبول نہیں کیا۔ بے شمار علماء نے اس کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ یہ اگر حق پر ہوتا یا اس کے پیروکار اس کو حق پر سمجھتے تو یہ سامنے آ کر بات کرتا۔ یہ بس بند کمرے میں 10-20 جہلا کو بیٹھا کر قرآن و حدیث سامنے رکھ کر غلط تشریحات اور مفہومات بیان کر کے امت مسلمہ کو گمراہ کر رہا ہے، اور لا علم افراد سمجھتے ہیں یہ تو کتاب سے بات کر رہا ہے۔ نمبر 7، مرزا علی جہلمی کے آئے دن اس کے کرتوت اس چیز کی طرف اشارہ ہیں کہ اس کی منزل دعوی نبوت یا دعوی مہدویت پر ہے۔ نمبر 8، چھوٹا مرزا علی رافضی حقیقت میں مشہور منکر حدیث جاوید غامدی کا شاگرد ہے۔ اس کے عقائد و نظریات انتہائی کفریہ ہیں۔ جب استاذ کا یہ حال تو شاگرد کیسا ہوگا؟ اس پر بھی الگ سے ویڈیو بنے گی انشاءاللہ، یعنی غامدی پر۔ نمبر 9، چھوٹا مرزا علی رافضی جو ہے یہ اس کے پیروکار اس کو پہلے بڑا محقق عالم سمجھتے تھے، کیونکہ ان بیچاروں کو الف سے با کا پتہ نہیں، اور مرزا علی قرآن و حدیث کے غلط تشریح پیش کرتا، اس کو بھی وہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، کیونکہ خود تو جانتے کچھ نہیں، اب اندھوں میں کانا راجا والا حال ہو چکا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا کے چاہنے والے اس کو امام کہنے لگے ہیں، حالانکہ مرزا علی کو صحیح طرح قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ آپ سن سکتے ہیں کبھی اس کی ویڈیوز۔ سابقہ علماء امت کو یہ غلط کہہ کر جن کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا، ان کو گمراہ کہہ کر خود اپنے آپ کو بڑا عالم کہلوانا چاہتا ہے، جبکہ خود جاہل اعظم ہے۔ نمبر 10، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر بات نظر آئے، یہ ملعون اس کو بغض علی سمجھتا ہے اور شیعہ کی طرح صحابہ کرام کو آپس میں دشمن سمجھتا ہے، جبکہ قرآن نے کہہ دیا رحماہم بینہم کہ آپس میں رحم دل تھے صحابہ کرام۔ مرزا علی کا دن رات کام صحابہ کرام اور علماء امت سے امت مسلمہ کو متنفر اور دور کرنا ہے، تاکہ نہ کوئی ان کو محافظین دین اعتماد کرے اور نہ دین کو پھیلانے والا تصور کرے۔ یہی سازش یہود کی ہے جو مرزا علی بھیس بدل کر رہا ہے۔ نمبر 11، پوری دنیا جانتی ہے ضروریات دین کا منکر مسلمان نہیں رہتا۔ مثلا اگر کوئی کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ساتھ شراب کو حلال کہتا ہے تو منکر قرآن ہو کر کافر ہوا، کیونکہ قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب تمام شیعہ اس کو انکار کرتے ہیں، انکار کرتے ہی نہیں بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کافر ہوئے، کیونکہ قرآن نے صحابی کہا۔ اب قرآن کا انکار کر کے شیعہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ شیعہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں تو کیسے مسلمان رہے؟ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکی قرآن پاک میں ہے، شیعہ نعوذ باللہ ان کو زانیہ کہتے ہیں، اور قرآن کا انکار کرتے ہوئے شیعہ کیسے مسلمان رہے؟ اگرچہ شیعہ کا کلمہ بھی الگ، پھر یہ کیسے کلمہ گو ہوئے؟ یہ اصول یاد رکھیں، کوئی بھی کلمہ گو اگر ضروریات دین کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اب ان روافظ شیعہ کو مرزا علی جہلمی مسلمان کہتا ہے، جبکہ 1400 سالہ مفتیان کرام نے روافظ شیعہ کے کفر کا فتویٰ دیا۔ تو کیا مرزا خود مسلمان رہا؟ جب کسی کافر کو مسلمان کہہ رہا ہے تو خود کافر ہو گیا۔ مرزا علی سے دھوکہ کھانے والوں کے نام چھوٹا سا ایک پیغام ہے۔ جھوٹا مرزا علی رافضی کے پیروکاروں نے سب سے بڑا دھوکہ مرزا سے یہ کھایا، کہتے ہیں کہ مرزا علی تو سب کچھ قرآن اور کتب احادیث سے بات کرتا ہے، کتاب کھول کر دکھاتا ہے، تو جناب مرزا علی قرآن و حدیث کی غلط تشریح پیش کرتا ہے جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کی۔ یہ دشمنان دین روافظ اور ملحدوں والی تشریح کر کے گمراہ کر رہا ہے، اور آپ لوگ واہ واہ کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون دعات علی ابواب جہنم الی آخر الحدیث۔ لمبی حدیث ہے، میں ترجمہ بتا رہا ہوں۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے پیدا ہوں گے، جو ان کے بلاوے پر ادھر جائے گا وہ انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم کو ان کے کچھ اوصاف بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہم ہی میں سے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے۔ میں نے عرض کیا، اگر یہ وقت آئے تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسلمانوں کی جماعت اور امام کو لازم پکڑ لینا، اور اگر اس وقت کوئی جماعت اور امام نہ ہو تو ان تمام فرقوں سے علیحدگی اختیار کر لینا، اگرچہ تمہیں کسی درخت کی جڑ چبانی پڑ جائے، حتیٰ کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
اس لیے ایسے فتنوں کو نہ سننے کی ضرورت ہے، نہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اچھا ہم جیسے چھوٹے موٹے مولویوں کو سن لیا کرو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔